يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اہل ایمان کے لیے رحمان کے خطابات میں یہ دوسرا خطاب ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 میں اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اپنی خصوصی مدد کے ساتھ. آیت کا عنوان، موضوع وہ ہے صبر کی تلقین. ایمان والوں کو صبر کی تلقین، مشکلات میں، مصائب میں سہارا دینے کے لیے صبر کی تلقین. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تاکہ یہ ہمت نہ ہارے اور بے آسرا اپنے آپ کو نہ سمجھے. جیسے ایک انسان کی کسی حاکم کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اور مشکل میں وہ اس کے کام آتا ہے، وہ ایک اعتماد سے رہتا ہے اور مطمئن رہتا ہے کہ میرا تعلق ایک بڑے شخصیت کے ساتھ ہے، اور جب میرے اوپر کوئی مشکل گھڑی آئے گی تو وہ میرا ہاتھ پکڑے گا اور میری مدد کرے گا. یہ دنیا میں ہوتا ہے. ایک شخص کو پولیس گرفتار کرنے آ گئی اور اتنے میں ایک بڑی شخصیت بھی پہنچ گئی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ کتنا خوش ہوگا. تو اس طرح انسان مشکلات میں گرا رہتا ہے، لیکن جب اس کو یہ استحضار ہو، یہ عقیدہ ہو کہ میرا تعلق ایک عظیم ذات کے ساتھ ہے اور میں نماز پڑھوں گا، صبر کروں گا اور اس سے دعا کروں گا تو میری مشکل آسان ہو جائے گی. آیت کا پس منظر یہ ہے چونکہ صورت میں یہود کی خباثتیں ذکر ہو رہی ہے اور مسئلہ رسالت پر اعتراضات ہے، 9 شبہات ہے. اس میں 8واں شبہ تحویل قبلہ سے متعلق ہے، سیقول السفہاء. اس میں یہود نے تحویل قبلے پر بہت شور مچایا اور بہت زیادہ انہوں نے غوغا کیا، گویا کہ سارا دین اور سب کچھ یہ قبلہ ہی ہے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا کہ اعتراض ہوگا، اعتراض کرنے والی بیوقوف ہے، اور یہود کے عناد و حسد کو ذکر کیا. چونکہ اس قسم کے اعتراضات سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطاب کے ذریعے صبر کی تلقین کی کہ صبر کرو ان کے اعتراضات پر. اور یہ کیا بلکہ اس سے بہت صبر کی ایک بڑی قسم پیش آنے والی ہے. ابھی تو یہ زبانی اعتراضات کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہو جائے اور پھر تم میں شہید بھی ہوں گے. تو شہداء کا مرتبہ ذکر کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور آگے پھر اطلاع دی کہ تمہارا امتحان ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس آیت میں، اس خطاب میں ایک استعانت ہے، ایک صبر ہے، ایک صلات ہے. ان 3 کلمات کی تفسیر اور اس کا مطلب ہمیں جاننا ہے. استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب، مدد کی طلب. مدد کی طلب ایک تو انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو جائز کاموں میں
کسی سے مدد طلب کرنا یا مدد کرنا یہ جائز ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ناجائز کاموں میں کسی سے مدد لینا یہ دینا حرام ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر لیا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد مت کرو۔ دنیاوی امور میں اسباب کے درجے میں ایک دوسرے سے مدد لینا جائز ہے۔ ذوالقرنین نے کہا تھا فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر کوئی مسلمان تم سے مدد طلب کرے دینی کاموں میں تو ان کی مدد کرو، لیکن ایک استعانت فوق السبب، جو عظیم عبادت ہے وہ غیر اللہ سے جائز نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذات کے ساتھ خاص کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فاتحہ میں ہم سب اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر کام میں ہر حال میں فوق السبب۔ استعانت کی یہ قسم عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد اس کو ذکر کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو من اجل العبادات، یہ عظیم عبادات میں سے ہے۔ پکارنا اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہر چیز پر عالم ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور میری ضرورت حاجت اللہ کو معلوم ہے اور پورا کرنے پر قادر بھی ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح استعانت کرنا نبی سے یا ولی سے یا جن سے یا فرشتے سے یا کسی پیر فقیر سے یہ حرام ہے اور شرک ہے، کیونکہ آپ اس کے لیے علم غیب ثابت کریں گے، قدرت ثابت کریں گے فوق السبب، جبکہ وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے استعانت کرنے کا حکم دیا ہے، غیر اللہ سے منع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر آپ مدد طلب کریں تو صرف اللہ کی ذات سے مدد طلب کریں۔ اس کے بعد ہے صبر کا معنی ہے روکنا، روکنے کے آتے ہیں لغت میں، اور اصطلاح میں قرآن کی اصطلاح میں حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع، نفس کو روکنا، ان چیزوں پر آمادہ کرنا جو عقل اور شریعت کا تقاضا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ طبیعت کا بھی تقاضا ہوتا ہے، وہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کھانا کھاؤ، اگر آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، یہ حماقت ہے۔ یا آپ کے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، کسی دوست کا انتقال ہو گیا اور آپ اس پر رو رہے ہیں، آپ رونے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں کہ یہ صبر کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ طبعی امور ہے۔ تو شرعی امور میں صبر مطلوب ہے جس پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اس صبر کی پھر قسمیں ہیں، ایک صبر ہے اللہ کی طاعت پر صبر کرنا، اور ایک صبر ہے مصیبت میں، اور ایک صبر ہے معصیت سے، دل چاہ رہے گناہ کرنے کو یہ نہیں کر رہے، اور ایک صبر ہے اللہ کی تقدیر پر، مصیبت پہنچ گئی تو آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ وَلَقَدْرَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور بے صبری سے منع کیا ہے، ولا تہینوا ولا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، بے صبری نہیں کرو۔ اور صبر کے فضائل اللہ نے قرآن میں اتنی زیادہ ذکر کیے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ قرآن کریم میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر ہے۔ دیکھو صرف اس آیت میں دیکھو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد صابرین کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ سب کے ساتھ ہے، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لیکن خصوصی مدد اللہ تعالیٰ کی صابرین کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت بھی ان کے لیے ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی مہربانیاں، شاباش اور رحمت، ہم المہتدون اور ہدایت۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صابرین کو بے شمار اجر عطا فرمائیں گے۔ صرف قرآن کریم میں ان کے فضائل تلاش کیے جائے کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے، انہ من یتقی ویصبر، شکر کے ساتھ جوڑا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، فی البأساء والضراء، صدق کے ساتھ جوڑا ہے، الصابرین والصابرات والصادقین والصادقات۔ قرآن کریم میں تلاش کیا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ صابرین کے لیے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، 99 مرتبہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے، کہتے دین سارا کا سارا صبر کا نام ہے۔ صبر، نماز صبر ہے، اس لیے اس کے بعد نماز کو ذکر کیا، بالصبر والصلاۃ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو خاص کیا، استعانت بالصبر والصلاۃ، ان دونوں کے ذریعے مدد طلب کرنا۔ کیوں؟ ایک ظاہری عبادت ہے، ایک باطنی عبادت ہے۔ ظاہری عبادتوں میں بدن پر شاق نماز ہے، اور باطنی میں بدن پر سب سے زیادہ مشکل صبر ہے۔ اب نماز ظاہری اعمال میں کیوں بدن پر شاق ہے؟ نماز کی نیت باندھتے ہی انسان اس دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بات نہیں کر سکتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے اندر صبر ہے، نماز کے اندر قرات ہے، تسبیح ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، دعا ہے، ذکر ہے، عبادت کے سارے اقسام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور باطن میں صبر، اپنے دل کو آمادہ کرنا اللہ کے حکم پر، معصیت سے، مصیبت میں اور اللہ کی تقدیر پر، یہ مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو صبر کی توفیق دی، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اس طرح روزہ ہے، بالصبر والصلاۃ، رمضان کا روزہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اس میں صبر ہی صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ اس کی فضیلت بیان کی، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المصلین نہیں کہا، حالانکہ نماز کے بھی تو ذکر ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ نماز بھی صبر کے اندر آ جاتا ہے۔ نماز کے اندر بھی صبر ہے، تمام چیزوں سے، کھانے سے، پینے سے، بات کرنے سے، ادھر ادھر دیکھنے سے، اور اس کے اندر قرات ہے، سکون ہے، قوموا للہ قانتین، اور تسبیح ہے، ذکر ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اہل ایمان سے دوسرا خطاب تھا، جو ہم نے اپنے بس کے مطابق بیان کر لیا۔
اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔